الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده في كل شيء تشهد. الله جل جلاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پیش خدمت ہے پروگرام اسماء اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور پیارے نام. آج کی اس نشست میں ہم ذکر کریں گے اللہ کا ایک عظیم نام ہے العلیم. علیم یہ علم سے ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہت خوب جاننے والے ہیں، علم والے ہیں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے سے اوپر کوئی علم والا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا علم بہت وسیع ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، اللہ سب کو جاننے والے ہیں. اللہ رب العالمین جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو مستقبل میں ہوگا، اس تمام کا علم اللہ کے پاس ہے. اور جو نہیں ہوا اور اس نے کیسے ہونا تھا، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اللہ کا علم پوری دنیا کو، دنیا کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے. رب العالمین نے قرآن مجید میں 150 سے زیادہ مرتبہ اس نام العلیم کا ذکر کیا ہے. رب العالمین کا ارشاد ہے یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر. وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے، تقدیر والا ہے. اور پھر اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور علم کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہے. اور اسی طرح فرمایا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، علم والا ہے. اور اللہ کا علم پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، پوری کائنات پر وسعت رکھنے والا ہے. رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. اور پھر اسی طرح دوسرے مقام پر وسعت علم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما، کہ تمہارا الہ اور معبود وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، اور وسع کل شیء علما، ہر چیز پر وسیع ہے اس کا علم، اس کا علم ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے. 7 آسمانوں سے اوپر، 7 زمینوں سے نیچے، تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. اور اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا ہوگا اور کیا ہو چکا ہے، اس تمام کا علم رکھنے والا وہ العلیم ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا علم محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے ان اللہ بما یعملون محیط، کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اور دنیا میں جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں اور ایسے راز جن کو انسان اپنے سینے میں چھپا کے بیٹھا ہے، اور ایسی چیزیں جو ظاہر ہیں، جو باطن ہیں، جو پوشیدہ ہیں،
اور جو اعلانیہ کی جاتی ہیں، ان تمام کا علم رب العالمین کو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کیا ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو جانتا ہے، تجھے علم ہے، ما نخفی وما نعلن، جو ہم خفیہ کرتے ہیں اور جو ہم اعلانیہ کرتے ہیں، پوشیدہ کو بھی تو جانتا ہے، اعلانیہ کو بھی تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور فرمایا کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ پر کچھ بھی مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ کو ان تمام کا علم ہے۔ حتیٰ کہ سینے میں چھپے راز، انسان کی سوچ اور عقل میں جو چیز آتی ہے، یا انسان کی آنکھ جب حرکت کرتی ہے، اس آنکھ سے جو خیانت ہوتی ہے، اس کا علم بھی رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ خائن آنکھوں کو جانتا ہے، کون سی آنکھ کس وقت خیانت کرتی ہے اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے جس کو انسان نے چھپا کے رکھا اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں یا اچھی سوچیں پیدا ہوتی ہیں، ان کو بیان کرنے سے قبل اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کی تخلیق کی، اور ہم جانتے ہیں ما توسوس به نفسه، کہ اس کا نفس اسے کس چیز کے خیالات پیدا کرتا ہے، کون سے وسوسے اس کے نفس میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جانتے ہیں، اور فرمایا کہ میں انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ کیا گناہ کرتے وقت ہمیں اس اللہ کا خوف نہیں آتا کہ جو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، جس کا علم پوری کائنات پر وسیع ہے، جس کا علم دنیا کی ہر چیز پر محیط ہے، جس سے کوئی چیز مخفی اور اوجل نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اولا یعلمون، کیا وہ لوگ یہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو اعلانیہ کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، جو پوشیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، اللہ سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ اور اسی طرح زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخفی چیزیں ہیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، جو چیز انسان کی آنکھ سے اوجل ہے، جو غیب میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ سمندر میں ہے، جو خشکی میں ہے، سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور اللہ کے علم کی شان کیا ہے، سمندر میں، خشکی میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، اور زمین پہ اگر درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو کچھ خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، زمین کے اندھیرے کے نیچے جو دانہ کسان چھپاتا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ جس کا علم کسی کے پاس نہیں، لیکن وہ العلیم اس کا علم رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، جس کے بارے میں کوئی انسان نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش کو نازل کرتا ہے، اسے پتہ ہے کب بارش نازل کرنی ہے، اس وقت بارش کا نزول ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ رحم میں ہے اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور انسان کو تو یہ بھی علم نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے مستقبل کا، اس کے کل کا علم یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی انسان کو تو یہ بھی علم نہیں کہ اس کو موت کس زمین پر آئے گی، کس جگہ پہ وہ مر جائے گا، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ اللہ، ان اللہ علیم خبیر، کہ وہ اللہ جس کا نام علیم ہے، العلیم، علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا نام ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ تعالی ہماری تمام حرکات، ہماری تمام سکنات، ہمارے اقوال، ہمارے افعال تمام کو جانتے ہیں، اللہ سے کچھ مخفی نہیں، اور اللہ کے علم میں ہے یہ چیز۔ ابن رجب رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اکرہ رجل امرأة علی نفسها وامرها بغلق الابواب فقال لها هل بقی باب لم یغلق، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے زبردستی گناہ کا ارتکاب کرنے کا ارادہ کیا اور اسے یہ حکم دیا کہ تمام کے تمام دروازے بند کر دو، کوئی دروازہ کھلا نہ رہے، اور اس کے بعد اس نے سوال کیا هل بقی باب لم یغلق، کیا کوئی ایسا دروازہ ہے جو کھلا ہے، تمام دروازے تم نے بند کر دیے ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی الباب الذی بیننا و بین اللہ، کہ وہ دروازہ میں اس کو نہیں بند کر سکتی، وہ دروازہ کھلا ہے جو ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے۔ تہ خانے میں چلے جائیں، تمام کے تمام دروازے بند ہو جائیں، دنیا کا کوئی بشر، کوئی انسان آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، سمندر کی گہرائی میں، سمندر کی تہوں میں چلے جائیں، زمین کے کسی کونے میں چلے جائیں، صحرا میں چلے جائیں، پہاڑوں کے درمیان جنگلات میں چلے جائیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کا علم نہ ہو، جس کو اللہ نہ جانتے ہوں۔ اللہ سے انسان مخفی نہیں رہ سکتا، اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ انسان جب بھی گناہ کا ارادہ کرے، جب بھی برائی کا ارادہ کرے، برائی کی سوچ آئے، تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد کر لیجیا کریے، العلیم، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اس سے میرا کوئی عمل اوجل اور مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے تمام ناموں کو سیکھنے کی، ان کو یاد کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، اور ان کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی، اور ان ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔